میں فرمایا اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی سکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے اور اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی اسپیشلٹیز کی وجہ سے اللہ نے اس بیل دار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے اس سے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں، یعنی لوگوں کے خراب بیہیویئر کی وجہ سے ان سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی